میں ہوں سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا میں آج آپ کو پشاور کی ایک عمارت کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ عمارت جو ہے، اس کے بارے میں ہمیں پہلی بار جو کوئی باہر سے آنے والا بتاتا ہے وہ ماؤنٹ سٹورٹ ایلفنسٹن ایک انگریز تھا جو کہ یہاں پہ گھوم پھر رہا تھا۔ وہ کوئی اسٹیٹسمن ٹائپ آدمی تھا، برطانیہ سے آیا ہوا تھا۔ یہاں اس نے پھر بعد میں کام بھی کافی کیا، یہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی کا زمانہ تھا۔ تو یہ جو ہے وہ اس نے ہمیں بتایا کہ جناب پشاور کے اندر وہ جو بہت ساری محمدن بلڈنگز ہیں، ان کے اندر ایک وہ جو گنبد ہیں اور مینار ہیں، ان کے بیچ ذرا ہٹ کے شہر سے ایک عمارت ہے، بڑی خوبصورت باغ کے اندر لگی ہوئی ہے، گھر ہے کسی کا رہنے کا، اور یہ علی مردان خان نے بنایا تھا۔ اور علی مردان خان کا میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اوپر ہمارے اس یوٹیوب چینل کے اوپر ایک پروگرام ہم پہلے کر چکے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا وہ کتنا بڑا فراڈیا تھا۔ اس نے شاہ جہان بادشاہ کو خوب، جسے کہتے ہیں نا، پھودو فٹ کیتا۔ اور اب وہ چونکہ انگریز لکھ گئے تھے کہ جی وہ تو بڑا قابل انجینئر تھا، تو وہ انگریزوں کی کہی ہوئی بات تو آسمانی صحیفہ بن جاتی نا ہمارے لیے۔ تو وہ انہوں نے بنا دیا کہ جی وہ اس نے شالامار باغ بھی بنایا تھا، اس نے نہر بھی بنائی تھی۔ اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا، اس نے نہر بنانے کا جھانسا ضرور دیا تھا شاہ جہان کو، لیکن نہر اس کی جو تھی وہ کبھی چالو نہیں ہوئی تھی۔ وہ 1,00,000 روپے سے اوپر بٹور کے تو فارغ ہو کے کابل جا کے گورنر لگ گیا تھا۔ اچھا، بہرحال وہ کہانی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہمارے چینل پہ ہے۔ تو وہ کہتا ہے جی علی مردان خان کا بنایا ہوا یہ گھر ہے، بڑا خوبصورت ہے، لیکن زیادہ کچھ نہیں ہمیں بتاتا۔ تو ایلفنسٹن کے 20 سال بعد 1834 کے اندر وہاں پہ وہ ایک موہن لال نام کا دیسی آدمی، کشمیری آدمی ہے، جو کہ پڑھا لکھا ہے، انگریزی میں لکھتا ہے۔ اس کی کتاب جو ہے ٹریولز کی، وہ انگریزی میں لکھی ہوئی ہے، اور وہ تب کی چھپی ہوئی ہے، 1840-41 میں چھپی تھی۔ یہ آدمی جو ہے موہن لال، یہ الیگزینڈر برنز جو ایک ایکسپلورر تھا، اور جس کو بعد میں پٹھانوں نے وہاں پہ کیا کہتے ہیں کابل کے اندر قتل کر دیا تھا، کیونکہ اس سے وہ کافی تنگ تھے۔ ایک تو بندہ ٹھیک نہیں تھا، ہن میں کی دساں کی کردا سی، وہ کام ٹھیک نہیں کرتا سی، اور ویسے بھی جاسوسی کر رہا تھا برطانیہ کے لیے، تو وہ قتل ہوا وہاں پہ۔ تو موہن لال اس کا سیکرٹری تھا، اور اس کے ساتھ وہ سارے اس نے سفر کیے، اور یہاں پنجاب سے گزرا۔ اس کی کتاب میں بہت دلچسپ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو موہن لال بھی کہتا ہے کہ جناب یہ جو ہے بڑا اچھی عمارت ہے، اور باغ کے اندر ہے، اور اس کو شالامار کہتے ہیں، اور باغیچے کے اندر فوارے بھی لگے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ایلفنسٹن نے جو ایک بات اور لکھی تھی نا، جس کی وجہ سے وہ چونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو انگریز لکھ گیا وہ تو پھر پکی بات ہو جاتی نا۔ اس نے کہا کہ جی یہ جو علی مردان تھا، اس نے مشہد سے لے کے دلی تک پوری یہ جو دھرتی ہے، اس کو بڑی بڑی خوبصورت عمارتوں سے بھر دیا تھا۔ اس فراڈیا نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا، ایسے پتہ نہیں کیسے یہ بات مشہور ہو گئی۔ ایلفنسٹن نے کس سے سنی، اس نے لکھ دی، ہم نے آمنا صدقنا مان لی۔ تو وہ بلڈنگ، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ، اب آپ بلڈنگ بھی دیکھ لیجئے، بڑے برے حالات میں تھی۔ یہ میں نے تصویریں جو ہیں یہ 2019 میں کھینچی۔ یہ گھر ایک ہے، اور جس طرح کہ وہ اس زمانے میں بنا کرتے تھے، کمرے سائڈ پہ ہیں، اور درمیان میں ایک ایٹریم ہے، وہ کورٹ یارڈ سی، صحن سا کمروں کے بیچوں بیچ۔ اور یہ جو عمارت ہے، اس کی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پشاور شہر سے جب بنی، علی مردان خان 1650 کی دہائی کے اندر مرا تھا، تو یہ اس نے اپنی زندگی میں بنائی تھی اس وقت جب کہ وہ کابل کا گورنر لگا ہوا تھا، اور سردیوں میں کبھی کبھی پشاور آ جایا کرتا تھا۔ تو یہ اپنے رہنے کے لیے اس نے بنائی تھی۔ یہ شہر سے باہر جب یہ بنی تھی، تو یہ چونکہ ایک اونچی سی جگہ کے اوپر ہے، تو یہ دور دور جو پشاور کے ارد و گرد میں پہاڑ ہیں، ان کا نظارہ ہوتا ہوگا۔ سردیوں میں جب لنڈی کوتل کے پہاڑوں پہ برف پڑتی تھی، یہ کوئی عجوبہ بات نہیں میں کر رہا، میں نے خود لنڈی کوتل کے پہاڑوں پر برف دیکھی ہوئی ہے 1977 کی سردیوں میں۔ برف پڑتی تھی تو یہ نظارے دیکھتا ہوگا سردیوں میں یہاں پہ بیٹھ کے۔
اور باغیچہ بڑا خوبصورت بنایا ہوا تھا۔ اچھا، اب یہ ذرا آپ عمارت قریب سے دیکھیے، یہ جو آپ موٹے موٹے سے ستون آپ کو اس عمارت میں سائڈ کے اوپر دکھ رہے ہیں، یہ اوریجنل جو بلڈنگ تھی اس کے اندر نہیں تھے۔ یہ سکھ پیریڈ کے اندر جب مہاراجہ رنجیت سنگھ نے پشاور پر قبضہ کر لیا تو اس زمانے میں کوئی اس میں رد و بدل کی، کوئی کمرے شمرے ایڈ کیے ہوں گے یا کیا کیا، تو یہ تب کے بنے ہوئے ہیں یہ ستون۔ جب یہ پارٹیشن کے بعد پاکستان کے پاس آئی یہ بلڈنگ تو برے حالات میں تھی، تو وہ چونکہ چھاؤنی کے اندر تھی تو فوج کی بلڈنگز میں آ گئی۔ تو اس زمانے میں چونکہ کوئی ایسا سیکیورٹی کا مسئلہ تو تھا نہیں جیسا کہ اب ہے، تو میرا خیال ہے اس میں لوگ آتے جاتے ہوں گے، لیکن میں سچی بات بتاؤں، جو میں نے 1.5 سال پشاور میں گزارا مارچ 1977 سے اگست 1978 تک، مجھے اس بلڈنگ کا نہیں پتہ تھا، حالانکہ میں رہتا چھاؤنی میں ہی تھا۔ تو یہ اب وہ چونکہ 4 دیواری بن چکی ہے، اور وہ جو جس 4 دیواری کے اندر ہے وہ کور ہیڈ کوارٹر، پشاور کا جو فوج کا کور ہیڈ کوارٹر ہے، اس کی وہ پریمیسز ہے، اس کے اندر وہ بلڈنگ آ گئی ہے۔ بالکل اس کے ساتھ، بلڈنگ کے ساتھ ہی ان کے اپنے سرکاری فوجی دفتر ہیں۔ تو چونکہ فوج کے پاس تھی تو ایک زمانے میں اس میں سپاہی لوگ رہا بھی کرتے تھے، پھر اس کو سٹور کے طور پہ استعمال کیا، اور آپ دیکھیے کہ یہ اس وقت 350 سال پرانی عمارت ہے، لیکن ابھی چند سال پہلے 2019 میں جب ہم نے اسے دیکھا تو اس سے چند سال پہلے اس کو ڈھا دینے کا پروگرام بنا کہ یار یہ فالتو عمارت ہے، خطرناک بھی ہے، اس کو گرا دینا چاہیے۔ لیکن ہم کہتے ہیں نا فوج سارے پیڑے کام کر دیے، تو کبھی بڑے اچھے اچھے کام بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ کور کمانڈر تھے لیفٹیننٹ جنرل نذیر احمد بٹ۔ جنرل بٹ نے کہا کہ نہیں بھائی نہیں، یہ گرانے کی عمارت نہیں ہے، یہ تو ہمارا ورثہ ہے، اور انہوں نے ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی سے کہا کہ جناب آ کے دیکھیے کہ اس کا کیا کیا جا سکتا ہے، اور پھر یہ عمارت ریسٹور ہونی شروع ہوئی۔ اور میں نے جب جنرل بٹ سے بات کی، جب میں اپنی کتاب فرام لنڈی کوتل ٹو واگا لکھ رہا تھا، تو اس زمانے میں جب یہ پتہ چلا تو میں نے جنرل بٹ سے ٹیلی فون پہ بات کی، تو کہنے لگے کہ یار یہ جب ہم نے شروع کیا نا کام، دا بلڈنگ واز ہینگنگ جسٹ بائی اے تھریڈ، یعنی کسی بھی وقت یا تو وہ خود گر جاتی یا ڈھا دی جاتی۔ تو جب ہم نے اس کو جا کے 2019 میں دیکھا، میں جنہیں گرو کہتا ہوں، ڈاکٹر عظیم، جن کے ساتھ میں اس وقت کام کر رہا تھا اس کتاب کو لکھنے کے لیے، تو وہ ہم نے جب جا کے اس کو دیکھا تو اس کے اندر کام ہو رہا تھا۔ یہ آپ تصویر میں دیکھ لیجئے، یہ جو سینٹرل ایٹریم ہے اس کے اندر یہ اسکیفولڈنگ ابھی لگی ہوئی ہے، اور وہ جو پرانی تصویریں تھیں آپ کو اس کے بیک گراؤنڈ میں وہ پرانی تصویر بھی دکھ رہی ہے، جو کہ علی مردان کے زمانے میں جب یہ بنی تو وہ جو پینٹنگ ہوئی۔ اس کے علاوہ جو باہر اس کے جو آرچیز ہیں، ڈاٹھیں جو ہیں، ان کے اندر جو پینٹنگز ہیں وہ آپ یہ دیکھ لیجئے یہاں پہ، وہ بڑی خوبصورت ہیں اور ان کو ریسٹور کیا گیا، اور بہت ساری جو اور پینٹنگز ہیں ان کو اب ریسٹور کر دیا گیا ہے، اور چونکہ ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی کا اس کے اندر عمل دخل تھا تو وہ جو بھی کچھ ریسٹور ہوا ہے وہ عین پرانے اس میں ہوا ہے، عین یہ نہیں ہے کہ جی پوچا پھیر کے اس کے اوپر تو کوئی نویں سرے تو کوئی اور چیز ہی تیار کرتے ہو۔ تو وہ اب یہ بلڈنگ اس وقت، یہ جب 2019 میں یہ کام کر رہا تھا کتاب کا، تو بتایا گیا تھا کہ شاید آرمی جو ہے اس کے گرد ایک چھوٹی سی 4 دیواری بنا دے، اور آنے والوں کو، دیکھنے والوں کو اجازت دے دی جائے کہ وہ ایک پھاٹک سے داخل ہو کے اندر آ کے عمارت دیکھیں بغیر فوج کی بلڈنگز میں گھسے ہوئے۔ لیکن دیکھیے وہ جنرل بٹ تو ریٹائر ہو گئے، کور کمانڈر تھے اس وقت جب انہوں نے اس کو بچایا، اب وہ ریٹائر ہو گئے۔ ان کے بعد جو آئے پتہ نہیں ان کی کتنی دلچسپی تھی، مجھے نہیں پتہ، اور اب میں تو دوبارہ گیا نہیں، 4 سال ہونے کو آ گئے، تو بلڈنگ کا کیا حال ہے۔ لیکن ایک بات ہے
وہ کچھ یار دوستوں سے پوچھا تھا کہ یار ڈھا تو نہیں تھی اتنا سارا کام کرنے کے بعد؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، بالکل جو کام کیا گیا تھا وہ ہے اسی طرح سے۔ تو یہ اپنا علی مردان خان کا جو گھر تھا وہ ہم نے آپ کو دکھا دیا، جس کے بارے میں موہن لال اور ماؤنٹ اسٹوارٹ ایلفنسٹن کچھ تھوڑا سا بتاتے ہیں، کوئی زیادہ انہوں نے نہیں بتایا۔ اور جہاں تک مجھے پتہ ہے کسی پرانی مغل دور کی کسی کتاب میں بھی اس گھر کے اسارنے کا جو ہے نا، بنانے کا، وہ کہیں ذکر نہیں ہے۔ تو علی مردان نے یہ ایک پرائیویٹ رہنے کی جگہ، ایک اپنے ذاتی رہنے کی جگہ کے طور پہ اس کی وہ کروائی ہوگی تعمیر۔ تو یہ اب غنیمت ہے کہ یہ ابھی بچا ہوا ہے، کچھ بھی ہو سکتا تھا اس عمارت کے ساتھ۔